مخلوق سے خالق کی جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی ہے، جو سب سے پہلا گناہ سرزد ہوا ہے آسمانوں کے اندر یا زمینوں کے اندر، ایسا گناہ جس نے شیطان کو وجود بخشا ہے، جس نے فرشتوں کے سردار کو، طؤوس الملائکہ کو شیطان کا، رجیم کا، مردود کا خطاب دیا ہے۔ ایسی نافرمانی جس نے دل کے اندر نفرت کے بیج بو دیے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم لاشعوری طور پہ غیر محسوس انداز میں اس گناہ میں گرفتار ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسے حسد کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر جس کا وجود آیا، جس گناہ کا، جس نافرمانی کا، اس گناہ نے قتل کو وجود بخشا۔ سب سے پہلا قتل جو روئے زمین پہ ہوا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ یہ ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو جلا کے بالکل راکھ کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آخر بہت سارے اور بھی گناہ ہیں، لیکن خاص یہ گناہ جو نیکیوں کو مکمل طور پہ ختم کر دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ آپس کے اندر نفرت کا، کینہ، بغض اور عداوت کا سبب بنتا ہے۔ در حقیقت حسد کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو صحیح نہیں سمجھتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندے کو، فلاں شخص کو جو نعمت ملی ہے، جو مرتبہ، جو مقام، جو عہدہ، جو اقتدار، جو اثر و رسوخ، جو شہرت، جو عزت اسے حاصل ہوئی ہے، وہ تو میرا حق تھا، وہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کا صحیح حقدار تو میں تھا۔ بہرحال وہ اس سے چھن جائے۔ حاسد کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے، اسے اس بات کی بہت زیادہ غرض ہوتی ہے، بہت زیادہ سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ اگلے بندے سے وہ نعمت، وہ مرتبہ، مقام، عہدہ، کچھ بھی ہے، کسی بھی صورت میں ہے، وہ چھن جائے، اگلا بندہ کنگال ہو جائے، اسے ملے یا نہ ملے۔ رشک اور حسد میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ رشک کرنے والا اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہے اور اس خوشی میں اگلے بندے کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید برکت عطا فرمائے، اس کے اندر مزید بہتری کرے، اس نعمت کو مزید بڑھا دے، اور یا اللہ مجھے بھی عطا کر دے۔ اب اس نے اس کے لیے بھی دعا کی اور اپنے لیے بھی کی، اور خوشی اسے محسوس ہوئی۔ رشک کرنے والا در حقیقت عبادت کر رہا ہے، دعا کرنا تو عبادت ہے، خوش ہو رہا ہے، مومن کی خوشی میں خوش ہو رہا ہے، جبکہ حسد کرنے والا اسے یہ کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ایک اور بات، خاص نقطہ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے، نواز شریف بن جائے، زرداری بن جائے، میری بلا سے جو مرضی ہو جائے، حسد ایکچولی اپنی فیلڈ کے اندر ہوتا ہے، اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مزہ تو تب آتا ہے جب ایک کریانے کی دکان کے سامنے کوئی اور کریانے کی دکان کھول لے، جب ایک بیکری کے سامنے کوئی ایک بیکری کھولے، جب ایک کلاتھ ویئر ہاؤس کے سامنے دوسرا کوئی کلاتھ ڈپو کھول جائے، پھر پتہ چلتا ہے حسد کا۔ جب ایک پرائیویٹ سکول کے سامنے کوئی اور پرائیویٹ سکول کھول جائے، ایک پرائیویٹ سکول کا پرنسپل ہے، اس کے سامنے ایک بہترین عالی شان قسم کا کپڑوں کے سٹور کھل گیا، چل بھی پڑا ہے، بہت چل، اس کی بلا سے بے شک چلتا رہے، اسے حسد محسوس نہیں ہوگا۔ مزہ تب آئے گا جب انجینئر کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھے اور اپنے دل میں حسد محسوس نہ کرے، اپنے پاس کے انجینئر کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھے، اپنے کلاس فیلو انجینئرز کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھے۔ آپ کی بلا سے اگر آپ انجینئرز ہیں، فزکس کا نوبل پرائز یا انجینئرنگ کا کوئی بہت بڑا ایوارڈ، کوئی تمغہ امریکہ میں، برطانیہ میں کسی کو مل جائے، آپ کو کیا لگے؟ مزہ تو تب آئے گا جب آپ کے دوستوں سے، آپ کے کلاس فیلوز میں، آپ کے رشتہ داروں میں یہ کام ہو، کسی کو کامیابی ملے، اور پھر آپ اپنے اندر حسد محسوس نہ کریں۔ جس کے ساتھ حسد محسوس ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ یہ ایک شیطانی جذبہ ہے، انسانی تو نہیں کہہ سکتے، البتہ شیطانی جذبہ ہے، چونکہ ہمارے اندر نفس امارہ بھی موجود ہے، اپنی پوری حشر سمانیوں کے ساتھ موجود ہے، تو وہ انسان کو لاشعوری طور پہ، غیر محسوس انداز پہ کسی بندے سے جیلسی محسوس کرواتا ہے۔
اپنی فیلڈ کے بندے سے حسد محسوس کرواتا ہے. تو جس کے لیے حسد ہو جائے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس بندے کو مزید نعمتیں عطا فرما دیں. ایسا کرنے سے ہمارے اپنے اندر کے نفس کے اوپر انتہائی زبردست چوٹ پڑے گی. اللہ کرے گا ہمیں حسد سے نجات ملنا شروع ہو جائے گی. قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے حسد کا ذکر کیا. یہ جو یہودی ہیں اتنے زیادہ آج کل ہے تو تھوڑے ہیں لیکن اتنی پاور ان کی. بنیادی طور پہ یہود ایسا قبیلہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انتظار کر رہا تھا. پوری دنیا سے یہودی اکٹھے ہو کے مدینہ کے آس پاس جمع ہو گئے تھے. کیوں؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، جس جگہ پہ ہوگا اس کی یہ نشانیاں ہوں گی. جب انہیں پتہ چلا، بلکہ یہودی جب دوسرے لوگوں سے ان کی لڑائی ہوتی تھی دوسرے قبیلوں کے ساتھ، وہ ان کو للکارا کرتے تھے، وہ تانا دیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح کیا کرتے تھے کہ جو نبی آنے والا ہے اس کی برکت سے ہمیں اس قوم پہ، اس قبیلے پہ فتح عطا فرما دے. وہ اس نبی کا ڈراوا دے دے کے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی انہیں محسوس ہوا کہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہے، کسی اور نسل میں ہو رہا ہے، ساتھ ہی حسد کی آگ بڑھ رہی. جب ان کے اندر حسد آیا انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. حاسد شخص ہمیشہ حق کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتراض کرے گا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کرے گا. یہ جو آخری دو صورتیں ہیں موزتین جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ حاسد کا جو جذبہ ہوتا ہے، حاسد کا جو انتقامی جذبہ ہوتا ہے، وہ بعض اوقات اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کے دماغ کی کنسنٹریشن، اس کا فوکس اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ نظر بد لگا سکتا ہے. اکثر اوقات حاسد اگر اور کچھ بھی نہ کر سکیں تو نظر ضرور لگا سکتے ہیں. نظر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو سب سے زیادہ اموات، بڑی بات یاد رکھنے کی ہے، سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. فرمایا یہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. نظر بد ایسی بری چیز ہے جو اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دے، یعنی دونوں کو مار دے گی. ظاہر ہے انسان مرے گا تو قبر میں جائے گا، اونٹ جب مرنے کے قریب ہوگا تو اس کا مالک اسے نہر کر کے ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کرے گا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو قرآن کریم کے اندر آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ صبح و شام ہم خود پڑھیں. ایسا کرنے سے ہمیں حاسدین کے حسد سے، حاسدین کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ملے گی. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں حسد کرنے سے اور محسود ہونے سے بچا لیا جائے. کیونکہ حسد ہوتا ہمیشہ کامیاب لوگوں کے ساتھ ہی ہے. لیکن اگر آپ کے ساتھ حسد ہو رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو حاسدین کے شر سے، حسد تو ہوتا رہے گا، حاسدین کے شر سے، حاسدین کے انتقام سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. اور نظر بد سے بچنے کے لیے ایک دعا میں ذکر کرتا چلوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. ایک دوسری دعا یاد کر لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. صبح شام 3 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بری نظروں سے، حاسدین کی نظروں سے، دشمنوں کی نظروں سے، ایسے لوگوں کی نظروں سے جو نظر بد لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دیں گے. سر ایک کوشچن ہے، وہ یہ کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ سب سے پہلے اپنا قتل ہوا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قتل کی وجہ سے آج تک جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں وہ سارا گناہ اسی بندے کو ہو رہا ہے جس نے قتل کیا تھا. ہاں جی، اس بارے میں آپ کا یہ ایک حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اگر کوئی اچھا کام، نیکی کا کام شروع کرتا ہے تو اس کام کو لے کے جتنے لوگ وہ کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، تو اس کو ثواب ہوتا رہتا ہے. اور اگر کوئی برا کام شروع کرتا ہے تو اسے اس کا گناہ ملتا رہتا ہے، گناہ جاریہ. جس طرح صدقہ جاریہ ملتا رہتا ہے، ثواب جاریہ ہوتا ہے، اس طرح گناہ بھی جاری ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں تو اسپیسیفک ایک حدیث بھی ہے کہ آج روئے زمین کے اوپر جتنے بھی قتل ہوں گے اس قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کی اس بیٹے کو ملتا رہے گا جس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا. وہ ایک اسپیسیفک حدیث بھی ہے اس کے بارے میں.